السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 370، التوبہ، پارہ نمبر 11، آیت 97 تا 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء واللہ سمیع علیم۔ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته ان اللہ غفور رحیم۔ بدوی دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں، منافقت میں زیادہ سخت ہیں اور زیادہ لائق ہیں کہ وہ حدیں نہ جانیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ السلام پر نازل کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور بدویوں دیہاتیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، اور تم پر چکروں کا، یعنی زمانے کے چکروں کا انتظار کرتے ہیں۔ برا چکر انہی پر ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور بدویوں میں سے کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں قربتوں اور رسول علیہ السلام کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سن لو، بے شک وہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ الاعراب، بدوی، صحرا نشین، اشد، زیادہ سخت ہیں، کفرن، کفر میں، ونفاقن، اور منافقت میں، واجدر، اور زیادہ لائق ہیں، اللہ یعلم، اس بات سے کہ وہ نہ وہ جانے، حدودہ، ان احکام کو، ما جو انزل اللہ، نازل کیے اللہ تعالیٰ نے، علی رسولی، اپنے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا، حکیم، حکمت والا ہے۔ ومن الاعراب، اور کچھ بدوی، من، وہ ہیں جو یتخذ، خیال کرتے ہیں، ما، اس کو جو، ينفق، وہ خرچ کرتے ہیں، مغرمن، تاوان، ویتربص، اور وہ انتظار کرتے ہیں، بکم، تم پر، الدوائر، زمانے کی گردشوں کا، علیہم، انہی پر ہے، دائرہ گردش، السو، پوری،
واللہ اور اللہ تعالیٰ سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ ومن الاعراب اور کچھ بدوی من وہ ہیں جو یؤمنو ایمان لاتے ہیں باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، ویتخذو اور خیال کرتے ہیں ما اس کو جو ینفقو وہ خرچ کرتے ہیں، قربات قربتوں کا ذریعہ عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، وصلوات الرسول اور رسول کی دعائیں یعنی دعائیں لینے کا ذریعہ، الا آگاہ رہو، انہا یقیناً یہ یعنی یہ خرچ کرنا، قربتن قربت کا ذریعہ ہے، لہم ان کے لیے، سیدخلہم ان قریب داخل کرے گا ان کو اللہ اللہ تعالیٰ فی رحمتہ اپنی رحمت میں، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفور بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کے اس سبق میں اللہ وحدہ لا شریک نے عرب کے صحرا اور دیہاتوں میں رہنے والوں کا ذکر کیا ہے، اور یہ بادیہ نشین دو قسم کے ہیں، ایک اعلیٰ کلاس کے منافق اور اسی طرح ایک اعلیٰ کلاس کے مومن۔ اللہ نے دونوں قسم کے لوگوں کا ذکر کر دیا، صحرا نشین، بادیہ نشین، ان میں جو منافق ہیں ان کا بھی اور جو مومن ہیں مخلصین ہیں ان کا بھی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ تصویر کے دونوں رخوں کا ذکر کر دیتا ہے، اچھوں کا بھی، برے کا بھی، برائی کا بھی اور نیکی کا بھی۔ الاعراب یہ اس میں جنس ہے، عرب کے صحرا اور بادیہ میں رہنے والوں کے لیے، اور اس کی واحد ہے اعرابی، اور اسی طرح مؤنث کے لیے ہے اعرابیہ، اور جمع ہے اعاریب، اور اسی طرح لفظ العرب اس میں عرب یہ نسل کے لیے اس میں جنس ہے، یعنی وہ نسل جو عربی بولتی ہے، خواہ شہری ہوں یا دیہاتی بادیہ نشین ہوں، اور عرب اس کا واحد ہے عربیٌ۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے دونوں قسم کے الاعراب کا ذکر کر دیا، وہ جو شہروں میں رہنے والے ہیں اور وہ جو صحراؤں میں اور دیہاتوں میں بادیہ میں رہنے والے ہیں۔ الاعراب سے مراد وہ لوگ ہیں جو مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ سے دور، شہری آبادیوں سے دور، دیہاتوں اور صحرائی علاقوں میں رہنے والے، اور ان صحراؤں میں اور بادیہ نشینوں میں اکثر لوگ اسلام کی دعوت کو سچا سمجھ کر مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ محض مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت اور اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت و قوت سے مرعوب ہو کر وہ جس طرح لوگ دیگر مسلمان ہو رہے تھے وہ بھی مسلمان ہوئے، کہیں ڈر کی وجہ سے، کہیں مرعوب ہو کر، کہیں لالچ کی وجہ سے، مختلف ریزنوں سے۔ اور ان لوگوں کو مدینے میں رہنے والے مسلمانوں اور مومنوں کی صحبت بہت برائے نام ملی، اس وجہ سے یہ لوگ سخت دل اور جاہل اور گنوار قسم کے، اور دلوں میں نرمی نام کی کوئی چیز نہیں، اور علم کی ان لوگوں کو ہوا بھی نہیں پہنچی، اس لیے یہاں صحراؤں میں اور بادیہ میں رہنے والے یہ اعراب، ان میں جو منافق تھے ان کا نفاق اور ان کی منافقت اہل مدینہ کے منافقوں سے کہیں زیادہ سخت تھی، اور اہل علم نے اس تعلق سے لکھا اور کہا کہ بادیہ نشین اور شہری لوگوں کی طبیعتوں میں فرق پایا جاتا ہے، ایسا فرق جو ایک باغ کے میوے
اور ایک پہاڑی درخت کے میوے میں محسوس ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں دونوں قسم کے لوگوں کے تعلق سے بیان کر دیا۔ تو بادیہ نشین ان لوگوں کے اندر مفاد پرستی یا جہالت جو ہے وہ زیادہ رچی بسی ہوئی ہوتی، جو ان میں منافق قسم کے لوگ تھے، اور ان کی طبیعتوں کے اندر یہ سختی ایک فطری بات تھی۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسند امام احمد میں اور ابو داؤد، ترمذی اور نسائی میں بیان کرتے ہیں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ اسے صحیح بتاتے ہیں۔ ابو داؤد میں 2859، ترمذی میں 2256، نسائی میں 4314۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بادیہ میں، صحراؤں میں، ایسی جگہوں میں سکونت رکھتا ہے وہ سخت دل ہو جاتا ہے، اور جو شکار کے پیچھے لگ جائے وہ غافل ہو جاتا ہے، اور جو بادشاہوں کے پاس آنا جانا شروع کر دے تو وہ آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگ سخت دل ہو جاتے ہیں، اور ان میں سے دونوں قسم کے لوگ، ان کی سختی کا کیا حال ہے؟ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں صحیح مسلم میں 2317 پر اور صحیح بخاری میں 5998 پر، عرابیوں میں سے، صحرائی لوگوں میں سے کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے مجلس میں اور محفل میں، آپ کی بیٹھک میں آئے، آپ کے پاس آئے، تو جناب نبی علیہ السلام اپنے نواسے جناب حسن یا حسین کو چوم رہے تھے، بوسہ لے رہے تھے۔ جب ان صحرائیوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام بچوں کو پیار کر رہے ہیں اور بوسہ لے دے رہے ہیں، تو پوچھنے لگے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہم تو نہیں چومتے۔ تو پیارے نبی نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا اختیار رکھتا ہوں؟ اگر اللہ نے ہی تمہارے دل سے رحم کو نکال دیا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑوں کا ادب کرنا ہے اور بچوں سے، چھوٹوں سے شفقت اور پیار کرنا ہے۔ تو یہ ان صحرائی اور دیہاتی لوگوں کی دلوں کی سختی کا حال ہے۔ فرمایا ان میں سے جو منافق ہیں نا، وہ بڑے ہی سخت قسم کے منافق ہیں اور احکام الہیہ سے ناواقف بھی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان میں منافقت بھی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی، اور ان لوگوں کے اندر علم کی کمی اور جہالت بھی عروج پر۔ اب یہ لوگ بھی زکوٰۃ اور صدقات دیا کرتے تھے، لیکن منافقوں کا حال یہ تھا کہ وہ جو زکوٰۃ دیتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، تو وہ اس کو ایک تاوان سمجھ کر، ایک ٹیکس سمجھ کر اور چٹی سمجھ کر دیا کرتے تھے کہ اگر ہم نہیں دیں گے تو مسلمانوں میں ہمارا کردار مجروح ہوگا اور ہمیں مسلمان شکی نگاہ سے دیکھیں گے، اور مسلمانوں کے متعلق انتظار کرتے تھے کہ کب یہ گردش زمانہ کا شکار ہوتے ہیں، کب ان لوگوں کو زوال ہوتا ہے، اور کب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوتے ہیں، تو یہ ہم زکوٰۃ اور ٹیکس دینے اور ان چیزوں سے بچ جائیں گے۔ وہ تو منافق تھے نا، جن کے متعلق اللہ نے بتا دیا۔ آج کلمہ پڑھنے والوں کا میرے بھائی یہی حال ہے، کلمہ پڑھ لیا، اسلام کو دین مان لیا، لیکن زکوٰۃ دینا مصیبت سمجھتے ہیں۔ زکوٰۃ کو ایک تاوان، ٹیکس اور چٹی سمجھا جاتا ہے، اسے چٹی اور تاوان سمجھا جاتا ہے، اور خوش دلی سے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں دی جاتی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک منافقانہ عمل ہے، یہ ایک منافقانہ جو ہے وہ علامت ہے، نشانی ہے۔ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خوشی سے دے، اور جب دے رہا ہے تو اس کا کوئی احسان بھی نہیں ہے کہ وہ غریب پر بڑا احسان جتا رہا ہے۔ بھائی یہ تو ایک فرض ہے جو آپ کو توعن کرہن ادا کرنا ہی کرنا ہے۔
خوشی سے کریں کہ ناخوشی سے کریں، یہ آپ کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ بے شمار لوگ ہیں زکوٰۃ دیتے ہوئے چٹی سمجھتے ہیں، تاوان سمجھتے ہیں، اور بے شمار کلمہ پڑھنے والے، ہزاروں کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہی نہیں ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بھئی اگر اللہ نے دینا ہوتا تو غریب کو خود اپنے آپ سے دے دیتا، ہمیں کیا ہے دینے کی، اللہ نے نہیں دیا ہم کیوں دیں؟ اور جب دیتے ہیں تو غریب پر بڑا احسان جماتے ہیں۔ حالانکہ یہ تو ایک فرض ہے کہ جو آپ پر ہے، آپ کے ذمے ہے، آپ کو ادا کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ منافقانہ علامت ہے، یاد رکھ لیں کہ زکوٰۃ صدقات دیتے ہوئے اسے تاوان سمجھنا، اسے تاوان سمجھنا یہ منافقانہ علامت ہے۔ مومن کا یہ کام نہیں ہے۔ مومن کا کام ہے کہ خوش دلی کے ساتھ وہ زکوٰۃ دے تاکہ اس کا مال پاک ہو، اور یہ مال اس کے لیے عذاب کا باعث نہ بنے، اور یہ مال اس کے لیے بلندی درجات کا سبب بن جائے۔ اب چونکہ منافقوں کا ایمان تو ہوتا نہیں ہے، وہ تو زبان سے بس ایک رٹا لگائے ہوئے ہوتے ہیں میاں مٹھو کی طرح۔ تو جو مومن ہے، جس کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت بھی ہے، جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، وہ چاہے نفل خرچ کریں یا فرض خرچ کریں، اللہ نے ہر خرچ کیے ہوئے کا مجھے آپ کو بدلہ دینا ہے۔ تو اسے آپ سیونگ سمجھ کر، اسے آپ اللہ کی راہ میں تجارت سمجھ کر لگائیے کہ میں جو دے رہا ہوں، میرا خرچ کیا ہوا اللہ نے اپنے ہاتھ میں لینا ہے، اور اللہ نے اس خرچ کیے ہوئے کی پرورش کرنی ہے، اور میرا ایک خرچ کیا ہوا مجھے اللہ نے اس کا بدلہ ان گنت تعداد میں واپس کرنا ہے۔ اب جس کا قیامت کے دن پر ایمان ہوگا وہ تو خوشی خوشی زکوٰۃ دے گا، وہ تو انتظار کرے گا نا کہ کب جناب میں فصل کی کٹائی کرتا ہوں، تو وہ تو جلدی کرے گا، بھائی جلدی ہو اور میں زکوٰۃ عشر دے دوں۔ وہ تو سال پورا ہونے کا انتظار کرے گا کہ جیسے سال پورا ہو میں فوراً اپنے پاس موجود سونے کی، چاندی کی، دولت کی زکوٰۃ نکالوں، تاکہ میں اس خرچ کیے کا اللہ سے قیامت کے دن میں بدلہ پا لوں۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ تو قیامت کو مانتا ہی کوئی نہیں ہے نا، کیسی قیامت اور کیسا بدلہ۔ تو سوچ لو ایسے کلمہ پڑھنے والوں جو زکوٰۃ کو تاوان اور چٹی اور ٹیکس سمجھتے ہو، کیا یہ عمل منافقانہ عمل نہیں ہے؟ قرآن کی آیت ہے، یہ واضح طور پر منافقانہ عمل ہے۔ اس لیے جو آپ کے ذمے فرض خرچ کرنا ہے اسے دل کی خوشی سے دیں، اپنے اندر سے منافقانہ عمل کو نکال لیں۔ لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے مختلف حیلے بھی کرتے ہیں، اللہ کو نعوذ باللہ بے وقوف بنانے کے لیے، اللہ کے ساتھ داؤ کھیلنے کے لیے، جبکہ وما یخدعون الا انفسهم وما یشکرون، اپنے آپ کو یہ لوگ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں اور اللہ کو اور مومنوں کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ الا انہم هم السفہاء، یہ خود کیا ہیں؟ یہ اپنے ہی آپ کو بے وقوف بنانے والے ہیں، یہی خود بے وقوف ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ لوگ خود ہی بے وقوف ہیں اور اپنے آپ میں بے وقوفی کے اندر یہ لوگ مبتلا ہیں، کسی اور کو نہیں، اپنے ساتھ ہی یہ بے وقوفی کیے جا رہے ہیں۔ الا انہم هم السفہاء، ہاں بات یہ ہے کہ یہ بدھو بے وقوف ولکن لا یعلمون، جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے متعلق منافقوں کو انتظار رہتا کہ ان پہ کوئی مصیبت آئے اور ان سے ہماری جان چھوٹے، لیکن بات یہ ہے کہ انہی پر ہی جو ہے وہ مصیبتوں کا نزول ہوگا اور یہ خود چکروں کا اور زوال کا شکار ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سرائی اور دیہاتی لوگوں میں سے ایمان والوں کا بھی ذکر کر دیا کہ ان میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں۔ تصویر کا پہلا رخ یہ تھا، دوسرا رخ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ
ان صحرائی اور دیہاتیوں بدویوں میں سے کچھ وہ بھی موجود ہیں، سارا ہی گندا مال نہیں ہے، اچھا مال بھی موجود ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ جو سچے دل سے اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا جس کا آخرت پر ایمان ہو وہ اللہ کی راہ میں خوشی خوشی خرچ کرتا ہے تاکہ مجھے اللہ کے ہاں قربتیں ملیں اور نبی علیہ السلام کی دعاؤں کا حصول ہو۔ اور حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری کتاب الزکوٰۃ میں ہے 1497، جب بھی کوئی نبی علیہ السلام کے پاس صدقہ زکوٰۃ لے کر آتا تو پیارے نبی اس کے لیے دعا کرتے، اللہم صلی علی فلان، اے اللہ اس بندے پر اپنی رحمت کر۔ اور ابن ابی اوفا کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں کہ جب میرے والد زکوٰۃ لے کر نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے نا تو پیارے نبی نے میرے والد کو دعا دی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کی آل پہ رحم فرما۔ تو مومنوں کا کام کیا ہے؟ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ کیوں خرچ کرتا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اس لیے کہ اسے اللہ کی ذات پر اور آخرت پر یقین ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بھئی میں جو خرچ کروں گا اللہ مجھے اس کا آخرت میں بدلہ دے گا اور اللہ کے ہاں مجھے قربتیں ملے گی اور رسول کی دعا حاصل ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔